السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری بہنوں کا؟ اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ ہم پڑھے ہیں سورہ آل عمران۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے، پارہ 4 ہے، آیات انشاءاللہ تعالیٰ آج 138 تا 137 سے 143، 137 to 143۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں ہم لوگ۔ قد بے شک، خلت گزر گئیں، من سے قبلکم تم سے پہلے، قبل پہلے، کم تم سے، سنن طریقے، سنتیں، طریقوں کو کہتے ہیں ویسے سنت، لیکن یہاں پہ آ رہا ہے کہ سنت کو کہتے ہیں ویسے سنن، طریقہ سنت، تم سے پہلے بھی گزر چکے یہ طریقے، یعنی یہ سب کچھ جو ہوا ہے۔ فا پس سیرو تم سب چلو پھرو، فی الارض زمین میں، پس زمین میں چلو پھرو، فانظروا پس تم سب دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا تھا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن بے شک تم سے پہلے بھی اس طرح کے طریقے گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض پس تم زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کانا پس تم دیکھو سب کیسا ہوا تھا، عاقبت المکذبین جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ ھذا یہ بیان ہے، للناس لوگوں کے لیے، ھذا بیان للناس یہ لوگوں کے لیے تو ایک بیان ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ لیکن متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ عام لوگوں کے لیے تو کھلی نشانیاں ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک الگ ٹون ہے، ایک الگ روپ ہے، ایک الگ بات ہے، تو جو بھی سنتا ہے مطلب ڈفرینسی تو معلوم ہوتی ہے عام کلام یا قرآن میں، تو ان کے لیے تو ایک خاص کلام ہی ہے، بینات واضح چیز ہے۔ لیکن جو ہدایت اور نصیحت ہے وہ کس کے لیے؟ متقین کے لیے، وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنے والے ہیں اور ایک بھاری دن ہمارے سامنے آنے والا ہے جس میں ہم سے ہر چیز کی پوچھ گچھ ہوگی، تو اپنے اوپر جو اللہ کا رنگ چڑھا کے رکھتے ہیں نا، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے نصیحت ہے۔ تو بس اللہ فرما رہے ہیں ولا ونا تہنوا تم ہمت ہارو، ولا تحزنوا اور نہ ہی نہ ہی تحزنوا غم نہ کھو، وانتم اور تم الاعلون تم ہی غالب رہو گے، ولا تہنوا ولا تحزنوا تم سستی مت کرو اور غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے، ان اگر تم ہوگے مومنین مومن، اگر تم مومن ہوگے تم ہی غالب رہو گے۔ تو غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا، جو تکلیفیں پہنچی، تو اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ولا تہنوا سست مت ہو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے، ہمت سے کام لو، مومن بنو، اللہ کے فرما بردار بنو، تو ہر کامیابی جو ہے وہ تمہارے لیے ہی ہیں۔ تو تقریباً 70 صحابہ جو تھے وہ غزوہ احد کے دن جو ہے وہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ، بہت زیادہ نقصان بھی ہوا، بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے۔ تو اس بات سے مومن جو ہیں وہ تھوڑے بہت بددل بھی تھے کہ ایسا کیسے ہو گیا، اور بہت شدید تھا، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس کا ٹوٹل احوال پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو ڈھارس دے رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے باعث ہوا ہے، ان کی بات نہ ماننے کے باعث ہوا ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے یہ سب کس لیے ہوا ہے۔ اللہ جاننا چاہتا تھا کہ تمہیں منافق کون سے ہیں، تمہیں کافر کون سے ہیں، تمہیں ایمان والے کون سے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، وانتم الاعلون تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین مومن رہو گے، اللہ کے فرما بردار رہو گے، تو ساری دنیا تمہاری آگی۔ اور دنیا نے ثابت کیا، دنیا نے دیکھا کہ مومن ساری دنیا پہ چھا گئے نا، عراق پہ، ایران پہ، کیسر و کسریٰ کے سارے محل جو ہیں وہ مسلمانوں کے دور فاروقی میں سارے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اللہ کا وعدہ سچ ہو کے رہا، یعنی مومنوں نے مومن بن کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا پہ ان کے اسلام کے جھنڈے لہرا دیے کہ اگر یمسسکم تمہیں چھوا ہے، قرحن اگر تمہیں تکلیف آئی ہے، اگر تمہیں غموں نے، غم تو نہیں کہہ سکتے، قرحن زخم کو کہتے ہیں، اگر تمہیں زخموں نے چھوا ہے یا تمہیں تکلیفیں آئی ہیں، فقد پس بے شک مسا چھو چکی ہیں القوم اس قوم کو، قرحن تکلیفیں مثلہ تم جیسے،
इन यमसस्कुम करहुन, अगर तुम्हें जहम लगे हैं, फ़कद मसल कौम करहुन मिसहु, तो इस जैसे जहम तो दूसरी कौम को भी लग चुके हैं। बदर का हवाला दिया जा रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें शानदार फतह दी थी, तो कितने ही उनके जो है वो तुमने कैदी बनाए, कितने ही तुमने उनके कत्ल किए, तो क्या हाल हुआ था। तो अगर तुम्हें आज तकलीफ़ आई है तो ऐसी तकलीफ़ तो उनको भी लग चुकी। वतिल का, और ये अय्याम दिन है, वतिल का अय्याम, और ये वो दिन है, नुदाविलुहा, हम बदलते रहते हैं, नुदाविलुहा बदलते रहते हैं, बैना दरमियान अन्नासी, लोगों के। और ये वो दिन है जो हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं, कभी किसी को फतह कभी किसी को फतह। वली, और ताकि ये आलम जान ले अल्लाह अल्लाह, हुल्लदीना, उन लोगों का, आमन जो ईमान लाए, वो ये तखिदु, और पकड़े, मिनकुम, तुम में से, शुहदा, गवाह। तो इसका मकसद क्या कहता है, अल्लाह कह रहा है अगर आज तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है तो उनको भी बदर वाले दिन बड़ी सख्त तकलीफ़ें पहुंची थी, वो भी बड़े सख्त मरे थे, उनका भी कोई हाल नहीं था। और ये तो दिन है जो अल्लाह लोगों के दरमियान फेरता है। और क्यों फेरता है, वलियअलम अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम, अल्लाह ताला तुम में से, वलियअलम अल्लाहुल्लज़ीना आमनु, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले कि फतह और शिकस्त दोनों की सूरत में अब मोमिनों का क्या रद्द-ए-अमल होता है। तो इतना सख्त जब गुमसान का रन पड़ा था और मोमिनों के दिल जो है वो भक्क से उड़ गए थे और ये अफवाह फैल गई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दिए गए, तो मुसलमानों की हवा उखड़ गई। एक तो उन्होंने नाफरमानी की, दुर्र से नीचे आ गए थे, बताया था ना मैंने, 50 बंदे अब्दुल्ला बिन जुबैर की निगरानी में जो वो ठहरा के गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था फतह हो शिकस्त हो जो मर्जी हो जाए, मेरे कहे बगैर नीचे ना आना। तो जब मोमिनों ने देखा कि हम तो जीत के माल गनीमत कहते कहते गनीमत गनीमत का माल करते नीचे आ गए, ऊपर 7-8 सहाबा रह गए, तो अब्दुल्ला बिन जुबैर आवाज़ें देते रह गए, वापस आओ वापस आओ, अल्लाह के रसूल ने कहा था यहाँ से मत हिलना जब तक मैं ना कहूँ। लेकिन सहाबा माल गनीमत देखे और ये समझे कि गालिबन हमने फ़तह हासिल कर लिया, नीचे आ गए। तो उसमें भी जो है वो कितना नुकसान हुआ, भगदड़ मच गई, हर चीज़ जो है ना वो तहबाला होगी। और दोबारा से पलट के कफ़ार ने हमला कर दिया, और ताकि उस वक्त जो है ना मोमिन सख्त सख्त खिलाए गए थे। यानी एक दफ़ा ऐसा लगा था, लोग ये समझे थे कि बस जो है ना वो ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, अब कुछ भी नहीं रहा है। तो अल्लाह उस वक्त को याद करवा रहा है, वलियअलम अल्लाहुल्लज़ीना आमनु, ताकि अल्लाह मोमिनों को जान ले। कौन अब मोमिन रहता है इन हालात में भी, और यत्तखिदा, और पकड़े, मिनकुम, तुम में शुहदा, गवाह, और तुम में से गवाह बना ले फिर कि कौन कौन गवाह है, क्या क्या उधर हुआ था। वल्लाहु, और अल्लाह नहीं युहिब्बु, मुहब्बत करता, ज़ालिमीन, ज़ालिमों से। और जिन्होंने उस मौके पर जुल्म किया, अल्लाह की बताई हुई बातों से हद कर गए और कहने लगे अल्लाह और उसके रसूल ने तो हमसे बस ऐसे ही वादा किया था जैसे कि मुनाफिकीन ने किया था। अब्दुल्ला बिन अबी अपने 300 बंदे लेके निकल गया वहाँ से। तो अगर ये सारा कुछ ना होता, मुसलमानों को तकलीफ़ ना छूती, वाह और ली, ताकि युमहिसा, अलहदा कर दे, युमहिसा, चुन ले, जैसे दानों में से चुन के कोई चीज़ निकाली जाती है ना, जैसे अनाज में से कुछ चुन के अलग किया जाता है, ऐसे ही वाली युमहिसा, ताकि अल्लाह अलहदा कर दे, अल्लाहुल्लज़ीना, उन लोगों को, आमन, जो ईमान वाले हैं, और यमहक, और मिटा दे, काफिरीन, काफिरों को। तो ये सब अल्लाह ने किस लिए किया, ताकि जान ले तुम में कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है, कौन पुख्ता ईमान वाले हैं, कौन जो है दिल हारने वाले हैं, कि इनका ईमान कच्चा है। तो अल्लाह करे वलियुमहिसल्लाहुल्लज़ीना आमनु, ताकि अल्लाह ईमान वाले को चुन ले अंदर से, और यमहकल काफिरीन, और काफिरों को मिटा दे, काफिरों को नबूद करे। आम क्या खसिब, तुम गुमान करते हो, अन ये तदखुलू, तुम दाखिल हो जाओगे, अलजन्नता, जन्नत में। तुम क्या गुमान किए हुए, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा, और नहीं, ये अलमा, जाना, अल्लाह, अल्लाह ने, वलम्मा ये अलमिल्लाहुल्लज़ीना, और नहीं अल्लाह ने जाना उन लोगों का, जाहदु, जहाद करने वाले, मिनकुम, तुम में से, वो ये अलमा, और जाना ने, अस्साबिरीन, सब्र करने वालों को। तो अल्लाह ताला खुला चैलेंज कर रहा है मुसलमानों को। जब ये सब कुछ हुआ, आयात नाज़िल हुई, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, ऐ मुसलमानों तुमने क्या गुमान किया हुआ था, तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, कि अल्लाह ने भी तो तुम में से जाने ही नहीं है कि अल्लाह की राह में मरने वाले, लड़ने वाले, कटने वाले कौन हैं, वो यअलम अस्साबिरीन, और अल्लाह की राह में सब्र करने वाले कौन से हैं। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अनकबूत में, अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, लोग क्या गुमान किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो बख्श दिए जाएंगे। वहुम ला युफ्तनून, उनकी आजमाइश नहीं होगी। ये हो नहीं सकता है।
صرف ایک کلمہ پڑھنے سے، تم اعمال نیک نہ کرو، یہود و نصاریوں کی ہم دوستیاں بھی کریں، ہم ان جیسے پہناوے بھی پہنیں، ہم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کی موویز، ان کے ڈراموں کو بھی پسند کریں، ہندوؤں کی چیزوں کو بھی دیکھیں، اور کلمہ ہم نبی کا پڑھیں۔ سارا سال ہم غیروں کی جو ہے نا وہ پرستش کریں۔ یہی تو مطلب ہوتا ہے دوسروں کی راہوں پہ چلنے کا۔ اور پھر کیا ہو، اور پھر رمضان میں ہم مومن بن جائیں، پھر ربیع الاول میں ہم مومن بن جائیں۔ تو ایسے تو نہیں ہوگا۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مومن، وہاں کہا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک کام بھی کرو، ایمان لاؤ اور نیک کام بھی کرو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم کیا گمان کیے ہوئے جنت میں یوں چلے جاؤ گے۔ اللہ صحابہ سے یہ کہہ رہا ہے، پیچھے تو سارے مومنوں سے تو کہہ ہی رہا ہے، لیکن پہلے یہ صحابہ کے لیے آیات نازل ہوئی، تو پھر ہم لوگ اپنا ٹھکانہ سمجھ لیں کہ صحابہ سے اتنی بات ہو رہی ہے تو ہم تو کسی کے بیچارے نہیں ہیں۔ پھر کیا خیال ہے ہم سب لوگوں کا؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم کہتی ہیں یہ ہمارے لیے ہی تھی، ہم ہی تھے پسنے کے لیے۔ ایک تو مصیبتیں میری جان نہیں چھوڑتی، ایک تو یہ بیماری میری جان نہیں چھوڑتی ہے، ذرا سی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں ہرگز نہ، تم کیا گمان کرتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک گھر لینے کے لیے میری بہنوں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، گھر کا ایک جوڑا لینے کے لیے بھی تھوڑے پیسے جوڑنے پڑتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا کمپرومائز کر کے کہتی ہیں چلو یہ جوڑا لے لیں، یہ پسند ہے۔ کہیں شادی پہ جانا ہو، تیاری کرنی ہو، تھوڑے سے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ یہ چیز پیچھے کر دو، چلو یہ ضروری ہے، یہ کر لو۔ تو جنت اتنی سستی ہے کیا کہ وہاں پہ جانے کے لیے ہمیں کسی کمپرومائز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پہنیں، جس طرح چاہے زندگی گزاریں۔ ہمارا دل چاہے ہم نماز پڑھیں، ہمارا دل چاہے ہم نماز نہ پڑھیں، جیسے ہمارا دل چاہے ہم برادریوں کو اوپر جانیں، ہم لوگوں کی باتوں کو اوپر جانیں، ہم دنیا کو اولویت دیں، اور پھر ہم کہیں جنت میں ہماری پراپرٹی بھی بن رہی ہے۔ ایسا ہوئے گا ہی نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا گمان کرتے ہو تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اللہ نے تم میں جہاد کرنے والے پہچانے ہی نہیں ہیں۔ حدیث آتی ہے کہ کم از کم جب تک تمہارے دل میں جہاد کی تمنا نہیں ہوگی تو تم جنت میں نہیں جا سکتے، کم از کم۔ یعنی اب دیکھیں فلسطین والوں کا حال دیکھ لیں، تو ہم جا تو نہیں سکتے، ہمارے لیے اتنے وسائل نہیں انہوں نے رکھے ہیں، تو کم از کم ہمارے دل میں شہادت کی اتنی تمنا تو ہو، کاش ہمیں موقع ملے ہم بھی لڑیں، ہم بھی شہید ہوں، ہم بھی ان کی مدد کریں، کم از کم اتنی جو ہے تمنا ہونی چاہیے۔ اور عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کیا کہا کرتے تھے؟ جب جہاد سے لوٹتے نا تو کہتے ہیں ہم بڑے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ جب ہمارا نفس بگڑتا ہے، بے جا خواہشیں کرتا ہے، بے جا کام کرواتا ہے، فضول ٹائم سپینڈ کرواتا ہے ہم سے، گانے کو دل کر رہا ہے ہمارا، گانا سنیں، کوئی بات نہیں، نماز بھی پڑھ لی، چلو گانا بھی گا لو۔ اچھا مجھے یاد ہے جب میں کبھی کسی کو منع کرتی نا کہ ڈھول باجے نہ بجاؤ، یہ سب نہیں کرو، شادی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں اتنی اچھا شادی کا موقع دیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ اب ڈھولک لے کے بیٹھ جاتی ہیں، اب ناچ گانے شروع کر دیتی ہیں، تو کہتی ہیں اسی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں تو سیب کھا کے مٹی کھا لو، یہ والی بات ہے۔ یعنی اتنا ہمیں اپنے اعمال پہ بھروسہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ غلط ہیں۔ اللہ نے ہمیں کسی چیز سے منع کیا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، آگے سے باتیں کرتے ہیں، تو ہم نے پھر چپ ہی ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میں سے جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے، کم از کم اپنے نفس سے جہاد کرنے والے تو بنو، کم از کم اتنے والے تو بنو۔ جب برائی کرو دل کے اندر سے آواز آئی بھائی غلط کر رہے ہو، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کو ضرور جانے گا۔ کون مصیبتوں پہ، آزمائشوں پہ، آسائشوں پہ کون صبر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ، بے شک تم تمنون، تمنا کیا کرتے الموت، موت کی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، بے شک تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم اس سے مل جاؤ، فقد، پس بے شک رأیتموہ، تم نے اس کو دیکھ لیا، وانتم، اور تم تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، تم کہا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ جہاد کا موقع ملے، خاص کر وہ صحابہ کرام جن کو بھی جہاد کا موقع نہیں ملا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے ہمیں موقع ملے تو ہم جہاد کریں، ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں۔ تو اللہ تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے دشمن کی ملاقات کی آرزو نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، یعنی یہ خواہش ہی نہ کرو کہ اس طرح کا جو ہے نا وہ جنگ و جدال کا موقع ہے، لیکن اگر موقع آ جائے، جب میدان پڑ جائے تو پھر لوہے کی لاٹ کی طرح جم جاؤ اور ثبت کے ساتھ ثابت قدم رہو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، اور جان لو کہ جنت
تلواروں کے سائے تلے ہے، پھر تمہیں لوٹنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ غزوہ احد کا تذکرہ آگے کافی لمبا ہے، تو آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ غزوہ احد میں کیا ہوا، کس طرح کیا کیا واقعات پیش آئے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم جان دیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری بہنوں کا؟ اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین